خدا را شو حسین جانا ترا دارا حسین جانا برا ہے تو سرو جانا مرا ہمدم مرانا سے تو ہی دینا تو ہی مانا حسین جانا ترا دارا خدا را شو حسین جانا ترا دارا حسین جانا برا ہے تو سرو جانا بود حاضر کہ عشق تو بہر منزل مرا ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ فی العالمین واللعن علی اعدائہم من الآن الى ابد الآبدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. حیدر صفدر کے چاہنے والوں کو میرا سلام و خداوند متعال کا صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. حیدر صفدر علیہ السلام کے دشمنوں پر خدا کی لعنتیں بے شمار. انگریزی زبان میں نے ایک تقاریر کا سلسلہ کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے کہ عائشہ ان قرآن، یعنی عائشہ کے متعلق قرآن پاک میں جو آیتیں واقعاً نازل ہوئی ہیں اور جو آیتیں جماعت عمریہ ادعا کرتے ہیں کہ یہ عائشہ کے شان میں اور اس کی تعریف میں نازل ہوئی ہیں، اس کے متعلق گفتگو کا ایک سلسلہ ہے. اور ہم نے اس گفتگو کا آغاز اس آیہ مبارکہ سے کی ہے کہ سورہ احزاب میں آیہ نمبر 6 ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو یہ ماں ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ مادر ہونا، ماں ہونا. امومہ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، ماں ہونے کو امومہ مدرہد. اس ماں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو عائشہ کے نزدیک خود اس ماں ہونے کا مطلب یہ ہے حرمت نکاح. اور ہم نے یہ بہت زیادہ مصادر سے آپ کی خدمت میں انگلش زبان میں موجود ہے میری تقاریر میری اپنی یوٹیوب چینل میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے جو اس مسئلے پہ میرے ثبوت ہیں اور میرے شواہد ہیں اور میرے دلیل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اور بہت کچھ رہتا ہے اس معاملے میں کہ ہم نے اختصار کے پیش نظر پیش نہیں کیا ہے. کہ ماں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا. اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے
ایک تلخ واقعہ ہے، ایک بہت ناخوشگوار واقعہ ہے جو ہر مسلمان کے دل کو دکھ پہنچاتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مظلوم تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مشرکین کے درمیان تھے، وہاں پہ بھی بہت مظلوم تھے، لوگ ان کی قدر نہیں جانتے تھے اور ان کو جھٹلاتے تھے، ان کو اذیت و آزار دیتے تھے۔ اور ایک زمانہ وہ آیا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر توقع تو یہ تھی اہل ایمان سے، اہل اسلام سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت و آزار نہ پہنچائیں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ وہ آزاریں اور وہ اذیتیں اور وہ تکلیف دہ باتیں جو مشرکین سے سرزد نہیں ہوئی، صحابہ سے سرزد ہوئی۔ اس کی ایک مثال یہی ہے کہ نہایت ہی بے غیرتانہ اور گستاخانہ بات ایک صحابی سے، ان کے بہت ہی بزرگ علماء نے، اکابر علماء نے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک زوجے کے متعلق کہی ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اکثر ایک زوجے کے متعلق اس نے کہا ہے، اور میں نے وہ ادلہ انگلش زبان میں پیش کیے ہیں، اکثر اردو زبان والے انگلش بھی جانتے ہیں، آپ ادھر دیکھ لیں۔ تو اس سلسلے میں جماعت عمریہ نے کوشش کی ہے کہ اس صحابی کے دامن کو اس بات سے مبرہ کیا جائے۔ کوئی مولوی ہیں یو کے میں، قاری نقشبندی صاحب، مولوی قاری نقشبندی، جو امہ ٹی وی پہ وہ اسپیکر ہیں، ان کا ایک کلپ ہمیں ملا ہے کہ وہ ظاہراً ہم ہی پر رد کرتے ہیں اور کچھ ادلہ لاتے ہیں کہ یہ ہماری بات مردود ہے۔ ان کی اہم باتیں یہ ہیں کہ میں نے صرف 2 حوالے دیے ہیں، ایک تفسیر الدر منثور، ایک تفسیر مفاتیح الغیب جو تفسیر کبیر بھی کہلاتی ہے، اور محمد ابن عمر رازی جو فخر رازی کہلاتے ہیں، ان کی تفسیر ہے۔ صرف میں نے 2 حوالے دیے ہیں، اور ان کا یہ ادعا ہے کہ میں نے تفسیر کبیر سے بہت ساری باتیں نقل کی ہیں جو جھوٹ ہیں، اس کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس شخص نے یہ تہمت جس شخص نے یہ غلط بات کی تھی، بلکہ ان کا ادعا ہے کہ یہ غلط بات بھی نہیں کی تھی، بلکہ اس زمانے میں کیونکہ آیت نہیں اترا تھا تو یہ حرام بھی نہیں تھا۔ بہرحال جس شخص نے یہ بات کہی ہے وہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی، جو عائشہ کا چچا زاد بھائی ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافع ہیں جو کوئی ایک اور صحابی ہیں، اور بعد میں انہوں نے توبہ بھی کی ہے۔ یہ ان کا ادعا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں، جو اہم بات وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں کی ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کی ایمان پہ اور صحابہ کی تقوی پر اور صحابہ کی عزت نفس کی دلیل ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب باتیں ہیں جو ان سے ہمیں سننے میں آئی ہے کہ وہ صحابہ کے عزت بچانے کے لیے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پرواہ نہیں کرتے، قرآن کو جھٹلانے میں بھی یہ پرواہ نہیں کرتے۔ میں ان کی باتوں کا رد آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ان کی بات سنتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ شخص ایک نوجوان ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بہت بری باتیں کہہ رہا تھا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں ان کے بارے میں۔ تو بہت دل دکھا، بہت تکلیف ہوئی، تو ضروری سمجھا گیا کہ پہلی فرصت میں ان باتوں کا جواب دیا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے اور دل دکھا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان باتوں کا جواب دیا جائے۔ ان کو دکھ تو اس بات کا ہونا چاہیے تھا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی دل آزاری کی ہے، ان کی اتنی بے احترامی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور ان کو اس بات کا اذیت ہونا چاہیے تھا کہ ایسے صحابہ کو یہ رضی اللہ کہتے ہیں، ایسے صحابہ کو یہ قابل احترام سمجھتے ہیں جو اتنے گستاخ رسول تھے۔ اگر آج کوئی یہی بات، اس سے بہت نچلی درجے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی شخص کہے تو یہ سب اس کی تکفیر کریں گے، اور ہم اس کی ممانعت نہیں کریں گے۔ جو بھی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتکب ہوتا ہے وہ واقعاً دین سے خارج ہوتا ہے۔ جو شخص کسی بھی طرح سے اگر وہ
تنقیص شأن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے، اہانت کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کے کفر میں، اس کے دین سے خارج ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس کو غصہ تو اس بات پہ ہونا چاہیے تھا کہ صحابہ میں ایسے افراد تھے جو اتنے بغیرت تھے اور اتنے حتیٰ کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اس بات پہ ان کو غصہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے مشائخ نے، ان کے اساتید نے ان حقائق کو ان سے چھپایا ہے، اور ان کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے اس بات کو ان کو بتایا ہے، تاکہ وہ ان صحابہ سے، ان کمینوں سے اس برات کا اظہار کرتے کہ یہ ایسی بغیرت تھے کہ اس طرح کی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کی دل آزاری کے لیے اور ان کے اذیت کے سبب کہتے تھے، جن کو خدا نے لعنت کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اذیت رسول کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وہ حقیقت میں خدا سے دشمنی کرتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی اذیت نہیں کر سکتا، لیکن اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذیت پروردگار عالم ہے، یعنی دشمنی خداوند متعال ہے۔ ایسے لوگوں کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا نے دنیا میں بھی ان کی لعنت کی ہے، آخرت میں بھی لعنت کی ہے، اور ان کے لیے عذاب مہین، ایک بہت ہی اہانت کن عذاب، کہ ان کو بالکل جہنم میں ان کو ذلیل کیا جائے، ایسا عذاب خداوند متعال نے آمادہ کیا ہے۔ تو ان کو تو اس بات پہ غصہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسے تاریخ اسلام میں کیوں ہوا ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کو اس بات کا غصہ نہیں ہے، ان کو اس مولوی طیب نقشبندی کو اس بات کا غصہ ہے کہ ہم نے یہ حقیقت ظاہر کیوں ہے کی ہے۔ ہم نے یہ حقیقت اس لیے ظاہر نہیں کی ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، ہم نے یہ حقیقت اس لیے ظاہر کی ہے کہ آپ حضرات جو کہتے ہیں کہ عائشہ ماں ہے، مائی عائشہ، مائی عائشہ، پنجابی میں کہیں ماسی عائشہ، ماسی عائشہ، یہ آپ کی جو مائی ہیں، جو ماسی ہیں، ان کو ماسی کہلانے کے پیچھے، ان کو مائی کہلانے کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو بہت ہی تلخ واقعہ ہے۔ جب تک آپ اس واقعے کو نہ سمجھیں گے تو مائی ہونے کا مطلب نہیں سمجھیں گے۔ مائی ہونے کا مطلب عائشہ کے اپنے نزدیک حرمت نکاح ہے۔ حرمت نکاح یعنی کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس واقعے کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ وہ یہ ہے کہ طلحہ نے یہ بات اس نے کہا تھا، اور شأن نزول کہ قرآن کی آیات کہاں پہ نازل ہوئی ہیں، کس نے نازل ہوئی ہیں، یہ شأن نزول جاننا یہ تاریخ اسلام کا ایک جزء ہے۔ قرآن، تفسیر قرآن سمجھنے کے لیے یہ ایک کلید ہے، ایک چابی ہے۔ تفسیر قرآن سمجھنا ادھوری رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے اس وقت تک کہ ہم نہ جانیں کہ یہ آیت کس واقعے میں نازل ہوا ہے اور شأن نزول کیا ہے۔ پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کا مطلوب کیا ہے، قرآن کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ تنہائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ مظلومیت ہے کہ کسی انبیاء کی تاریخ میں، خدا جانتا ہے انبیاء کی تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں کہ 1,24,000 نبی گزرے ہیں، بعض انبیاء پہ بہت ظلم ہوئی ہے، بعض انبیاء کو ان کے قوموں نے ذبح کر کے ان کو دیگوں میں ڈال دیا ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کو پکا دیا ان کو زندہ، بعض انبیاء کو ان کو شہید کیا گیا ہے، بعض انبیاء ان کی اہانت کی گئی ہے، اذیت و آزار کی گئی ہے، لیکن اس طرح اذیت و آزار کہ ان کے ناموس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنا اور پھر بری بات کہنا، یہ تو انبیاء کی تاریخ میں مجھے اس کا مثال نہیں ہے ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی تھے تو اس طرح اذیت و آزار ان کو مشرکین نے بھی نہیں دیا، مشرک تھے لیکن اتنے بغیرت نہیں تھے کہ ایک شخص زندہ ہے، وہ خود زندہ ہے، نہایت ہی شریف، نہایت ہی، اگر پیغمبر نہیں مانتے تھے یہ تو مانتے تھے کہ نہایت ہی نجیب، نہایت ہی محترم اور نہایت ہی قابل قدر خاندان سے ہیں۔ اعلان رسالت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین کہلاتے تھے، وہ یہ جانتے تھے، ان کو خود وہ برا بلا کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، یا مثلا جھوٹی باتیں کہتے ہیں، یا اپنے آپ سے انہوں نے جھوٹی نبوت کا ادعا کیا ہے، یہ ایسے کہتے تھے، توہین اس طرح کرتے تھے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا، کبھی سنا بھی نہیں کہ
کہ کفار مکہ نے، مشرکین قریش نے کبھی شعر میں، کبھی اشارہ میں، کسی طرح مثلا اس وقت مکہ مکرمہ میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ان کی وائف تھی اور ان کی خاتون خانہ تھی، اور ان کا نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریہ طیبہ بھی حضرت بی بی دو عالم حضرت ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحم پاک سے ہے کہ ان کے متعلق کبھی کسی کافر نے بھی اس طرح غلط بات کی ہو. لیکن مدینہ میں ایسے بغیرت اور ایسے دل آزاری یہ ہم نے تو نہیں بنائی ہے، آپ کی کتب میں موجود ہے، اور آپ کے صحابہ نے بیان کیا ہے. تو یہ شخص کہتا ہے اس بات کا وہ جواب دینا چاہتے ہیں. اور پھر وہ یہاں آیا کہ طلحہ بن عبید اللہ جس کو تم اشرا مبشرہ میں سے کہتے ہو، وہ 10 صحابی جو اسلام میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ محترم ہے، جن کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں سے بلند فرمایا، ان کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ جس کو تم اشرا مبشرہ میں سمجھتے ہو طلحہ بن عبید اللہ، اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے دو عائشہ سے، میں نکاح کروں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اس نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا، ایک در منصور کا اور ایک تفسیر کبیر کا. معزز ناظرین، یہ کہتا ہے میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، تفسیر کبیر کا اور در منصور کا. تفسیر کبیر تفسیر محمد ابن عمر رازی، جن کو فخر رازی کہا جاتا ہے، اور ان کے اصل تفسیر کا نام ہے تفسیر و مفاتیح الغیب. میں نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے وہ کتابیں بہت زیادہ ہیں، اسپیچز میری موجود ہیں، آپ ان اسپیچز کو دیکھیں. اس میں نے سب کتاب دکھائے ہیں، سطر پڑھا ہے اور روایات پڑھی ہیں، راوی کون ہے میں نے وہ سب ثابت کر کے دکھایا ہے. 2 کتب کا حوالہ نہیں دیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ میں نے کتاب فخر رازی کا تفسیر کبیر کا، جس کو تفسیر مفاتیح الغیب، اصل نام تفسیر مفاتیح الغیب ہے، اس کتاب کا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے حوالہ دیا ہو. شاید میں نے کبھی ایسا سرسری ذکر کیا ہو، لیکن میں نے اس کا حوالہ نہیں دیا ہے. یہ مولوی طیب نقشبندی یا تو یہ انگریزی نہیں سمجھتے ہیں، ان کو پہلے میرے تقاریر کا ترجمہ کر کے سمجھنا چاہیے، یا کہ اگر یہ انگریزی سمجھتے ہیں تو پھر یہ جھوٹے ہیں اور مجھ پہ جھوٹی الزام لگا رہے ہیں. یہ جواب دینا چاہتے ہیں. ان کا اہم جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ شخص طلحہ ابن عبید اللہ جو 10 میں سے ہیں، جو 10 مبشرہ ان کے نزدیک ہیں، ان میں سے ہیں، یہ وہ طلحہ نہیں ہے. اس بات کے لیے وہ اسد الغابہ جو ابن اثیر صاحب کی کتاب ہے ان سے وہ دلیل لے کر آئے ہیں، اور یہ ان کی استدلال کا بہت ہی اہم جز ہیں ان کے نزدیک. تو مجھے اس کا جواب دینا ہے. دیکھتے ہیں. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ نمبر 3 ہے. اسد الغابہ یہ صحابہ کرام کے حالات پر کتاب ہے، ایک ایک کر کے انہوں نے صحابہ کے حالات بیان کیے ہیں. تو تو کی پٹی میں، توئیں جس کو کہتے ہیں، اس میں 2228 پر طلحہ بن عبید اللہ یہ لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹی وی پر. اس کے نیچے کہتے ہیں کہ ایک اور طلحہ بن عبید اللہ ہیں، ان کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ بن مصافح بن عیاض بن صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب اللوی. پوری انہوں نے اس کا شجرہ نسب جو ہے وہ بیان کیا ہے. ان کا نام طلحہ بن عبید اللہ بن مصافح ہے. آگے فرماتے ہیں سمی طلحۃ الخیر، ان کو طلحۃ الخیر بھی کہتے تھے. کما سمی طلحۃ بن عبید اللہ، جیسا کہ طلحہ بن عبید اللہ کو طلحۃ الخیر کہا جاتا ہے. الذین العشرہ، وہ جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ اور ہیں. طلحہ بن عبید اللہ جو 10 مبشرہ میں سے ہیں وہ اور ہیں. یہ جو طلحہ بن عبید اللہ کا یہاں حالات بیان کیے گئے. آگے فرماتے ہیں وَأَشْكَلَ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر یہ بات مبہم ہو گئی، لوگوں کو یہ اشکال ہو گیا کہ یہ کون ہے، یہ وہی طلحہ بن عبید اللہ ہے جو 10 مبشرہ والے ہیں یا یہ کوئی اور ہے. لوگوں نے گڑ مڑ کر دیا. وقیل انہ الذی نازل فی امرہ، اور کہا گیا ہے کہ یہی وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ تمہیں یہ حق نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہارا یہ حق ہے کہ حضور کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. وذالک انہ قال، اور اس لیے کہ یہ اس نے کہا تھا
یہ طلحہ بن عبید اللہ، جس کا نام پورا نسب یہ ہے طلحہ بن عبید اللہ بن مصافح بن ایاز، یہ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے لو اتزوجن عائشہ، تو میں عائشہ سے نکاح کروں گا. فغلط لذلك جماعت من اہل تفسیر، تو اہل تفسیر میں سے ایک جماعت کو مغالطہ ہوا. فظنوا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے یہ گمان کر لیا، ان کو یہ مغالطہ ہوا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہ طلحہ بن عبید اللہ، کہ طلحہ بن عبید اللہ یہ وہ ہیں الذین العشرہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حالانکہ یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ عشرہ مبشرہ والے جو طلحہ بن عبید اللہ ہے یہ وہ نہیں ہیں. یہ بعض مفسرین کو مغالطہ ہوا ہے اور انہوں نے مغالطے کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ لما رأوہ طلحہ بن عبید اللہ تیمی القرشی، کہ انہوں نے سمجھا کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ وہ ہے جو تیمی قرشی ہیں، وہ صحابیون، اور یہ بھی صحابی ہیں. یہ طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں یہ بھی صحابی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، صحابہ میں سے تھے. لیکن انہوں نے یہ بات کہی تھی، یعنی پہلا جو ہے نا جواب تو یہ ہو گیا سوال کا کہ طلحہ بن عبید اللہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ نہیں ہے جنہوں نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ وہ جو عشرہ مبشرہ میں سے. میرے معزز ناظرین، اس مولوی کا یہ دل خوشی ہے کہ یہ وہ طلحہ جو عشرہ میں سے ہیں یہ وہ طلحہ نہیں ہے، ایک دوسرے صحابی ہیں. ان کے بعد کا میں 3 مراحل میں جواب دیتا ہوں. مرحلہ اول یہ ہے کہ میرے تقاریر کا مقصد عائشہ ان قرآن، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ اپنے دیکھنے والے اور میرے مخاطبین اس بات سے آگاہ ہوں کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اگر کہا گیا ہے، ماں کہا گیا ہے، تو اس کا پس منظر کیا ہے. کہ صحابہ میں ایک ایسے بغیرت تھے جو بغیرتی والی بات کہتے تھے، جو بولنا ہمارے لیے، جس کا نقل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ان بغیرتوں کی وجہ سے تحریم نکاح کی آیت نازل ہوئی ہے، ازواج کو ماں کہا گیا ہے. تو اور عائشہ کا خود بھی یہی موقف ہے کہ وہ اس آیت سے یہ مراد نہیں لیتی تھی کہ ماں ہونے کا مقصد تکریم ہے، حق تکریم ہے، حق احترام ہے، حق تعظیم ہے، بلکہ صرف اور صرف حرمت نکاح مقصد لیتی تھی. اور میری تقریر موجود ہیں، آپ کئی سیریز ہیں، کئی اسپیچز ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں. آخری اسپیچ میں نے عائشہ کا اپنا تفسیر کہ وہ ازواجہ امہاتہم، عائشہ کا اپنا تفسیر اس آیت سے کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ، بخاری و مسلم کے شرط کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے. بس وہ صحابی کوئی بھی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل مقصد گفتگو پہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ میرا اصل مقصد گفتگو طلحہ ابن عبید اللہ التیمی جو جنگ جمل میں قتل ہوا اور جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منحرف تھا اور ان کے نزدیک عشرہ میں سے ہے، جنتی ہے، ان کے متائن بیان کرنا میرا مقصد نہیں تھا. وہ ضمن کے طور پہ آ گیا، لذا اصل مقصد وہ نہیں تھا. پہلی بات تو یہ اصل مقصد جو تھا، کوئی بھی صحابی ہو، اصل مقصد یہ تھا کہ بیان کیا جائے کہ ماں ہونے کا مقصد کیا ہے. وہ چاہے طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان ہو یا طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح ہو، کسی دونوں صورتوں میں وہ صحیح ہے. یہ پہلی بات. دوسرا مرحلہ، یہ خود کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے یہ بات کہی تھی طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح، یہ بھی ایک صحابی تھا، لیکن وہ طلحہ جو معروف و مشہور ہے وہ طلحہ نہیں ہے. اگر یہ صحابی نے بھی یہ بات کہی ہے، پھر بھی ان کے تمام مذہب کا اساس، تمام اصول دین میں، تمام فروع دین میں یہ احادیث پہ اعتماد کرتے ہیں. ان کے پاس جرح و تعدیل ہے، لیکن یہ کبھی کسی صحابہ کی جرح نہیں کرتے. یعنی اگر سلسلہ سند صحابی تک پہنچ گیا تو صحابی سب ان کے لیے عدول ہیں. اگر اصحاب کا جرح شروع ہو جائے تو ان کے پاس کوئی صحیح سند بہت کم بچے گا، کیونکہ اصحاب میں ایسے کردار موجود ہیں، ایسے چیزیں موجود ہیں جن سے ان کی وثاقت پہ شک ہو سکتا ہے. لذا یہ صحابہ کی کبھی جرح نہیں کرتے، اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ سب عادل ہیں، اور یہ اجماع کا ادعا کرتے ہیں کہ صحابہ سب جنتی ہیں. اور اگر یہ نظریہ یہ عدالت صحابہ ابطال کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس 98% جو احادیث ہیں سب حجت سے ساقط ہو جائیں گی، اور ان کے پاس صحیح حدیث ویسے بھی کم ہیں. ان کے پاس پوری ان کے کتب میں آپ سرچ کریں،
وہ تلاش کریں 4000 سے زیادہ ان کے پاس صحیح احادیث نہیں ہے. اگر نظریہ عدالت صحابہ ابطال کیا جائے، اسقاط کیا جائے، اس کو غلط ثابت کیا جائے، اگر یہ نظر مخدوش ہو جائے تو ان کے نزدیک 100 بھی حدیث صحیح حدیث نہیں بچے گا، یا 200 بھی صحیح حدیث نہیں بچے گا. تو ان کا پورا مذہب، اصول دین میں، فروع دین میں، سب بے اعتبار، بے اعتمار اور باطل ہو جائے گا. اور یہ واقعہ بطلان نظریہ عدالت صحابت کے لیے کافی ہے، چاہے وہ کہنے والا شخص طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جو شخص حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا بغیرت ہو سکتا ہے اور اتنا ذلیل ہو سکتا ہے کہ اس طرح احانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے جس کا ہم آپ تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو ایسے شخص کے کافر ہونے میں، اس کے خارج از دین ہونے میں شک ہی نہیں ہے، چاہے کہ وہ جنتی ہو یا بالاجماع عادل ہو. بس یہ نظریہ عدالت صحابہ کے صحابہ میں ایسے بغیرت موجود تھے جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کافر ہوتا ہے گرچہ بظاہر وہ مسلمان ہو. اس لیے صحابہ میں جب ایسے افراد موجود ہیں تو یہ کہنا کہ صحابہ سب عدول تھے، سب ثقات تھے، یہ بالبداہہ باطل ہے. لذا اس بات کا بھی مطلب ان کے مذہب کے بطلان اس سے سامنے آتی ہے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ جو میں ان کی بات کا جواب دینا چاہوں گا، ثابت کروں گا کہ یہ کہنے والا شخص طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح نہیں، بلکہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان التیمی جو عائشہ کا چچازاد بائی ہے، اس کا ہے، اس کا کہنے والا ہے. انہوں نے جس نقل، اور یہ اہم بات ہے، اس پہ توجہ کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ ان کے باطل ہونے کا آپ کو پتہ چل جائے اور یہ کتنے ان پڑھ لوگ ہیں. اور اسی لیے یہ لوگ جو چینل ہے، امت چینل، تکبیر ٹی وی ہیں، یا ہندوستان پاکستان میں ان کے بڑے مناظر جو ہیں، یہ کبھی ہم سے یہ مناظرہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو یہ جب پروگرام ہمارے دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس شخص سے ان کا واسطہ پڑا ہے. اس لیے یہ کبھی ہم سے مناظرہ نہیں کریں گے. یہ ہمارے پیچھے بڑے شیر بنے پھریں گے لیکن سامنے نہیں آئیں گے. یہ جو بھی میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے، ایک شاہد ہے، اور میں نے اس کے لیے کئی شواہد پیش کیے. میرا ہر اسپیچ جو میں پیش کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ یہ ہمارے سامنے آنے والے فرد نہیں ہیں، ان میں یہ دلیری نہیں ہے، اس کے لیے میرے ہر اسپیچ میں درجنوں سے زیادہ ادلہ و براہین موجود ہوتے ہیں. بہرحال میرے معزز ناظرین، انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن اثیر الجزری صاحب کی بہت معروف و مشہور کتاب ہے. میں اس کتاب کو آپ کی خدمت میں دکھاتا ہوں، اور ان کا میں خیانت کہ انہوں نے پڑھنے میں خیانت کی ہے، عبارت نقل کرنے میں خیانت کی ہے، اور اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، تألیف ابن الاثیر الجزری، چاپ دار الکتب العلمیہ الجزء الثالث، جو سنہ 1400 سنہ نہیں لکھا، معاف کیجیے گا، دار الکتب العلمیہ بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر 88 پر 88 پر انہوں نے ذکر کیا ہے طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح کا، کہ یہ ایک صحابی ہیں. طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح ابن عیاض ابن صخر ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی، یہ ان صحابی کا ذکر ہے اور صحابی کا سلسلہ نسب. اب اس صحابی کے وجود کا کیا دلیل ہے کہ ایسا کوئی صحابی گزرا بھی ہے؟ کیا ان کے پاس مسند احمد بن حنبل ہے، ان کے پاس سنن الکبریٰ للنسائی ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی ہیں، جو ان کے پاس احادیث کی بڑی کتابیں ہیں، یا تاریخ ابن عساکر ہے 70 جلد کے قریب ہے، یا کتاب احادیث کے سب سے بڑی کتاب ان کے پاس جمع الجوامع ہے جو عبد الرحمن سیوطی کی کتاب ہے. ان ساری کتابوں میں یا بخاری ہے، مسلم ہے، مسانید اربعہ ہیں، ان کے پاس احادیث کی کتاب ہے، مسند ابی یعلی الموصلی، مسند البزاز، الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم، المعجم الکبیر للطبرانی. یہ روایات و احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کے پاس،
میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایسے صحابی کا کوئی وجود ہے تو ان کا ایک ذکر دکھائیے، ان کا ایک حدیث ہمیں دکھائیے کہ انہوں نے کبھی روایت کی ہو، یا ان کا کبھی ذکر دکھائیے کہ کسی حدیث میں ان کی طرف اشارہ ہو، یا کسی جنگ میں کسی غزوے میں اس کا کوئی وجود ہو۔ ہم جو ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یہ شخص متأخر الولادہ ہے، یہ اس کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، اس کا دادا، اس کا باپ بھی نہیں، اس کا باپ جو طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافع کہلاتا ہے، یعنی اس کا باپ ہے عبید اللہ۔ عبید اللہ کا بھی ذکر صحابہ میں نہیں ہے، بلکہ اس کا دادا جو ہے مصافع ابن عیاض، وہ صحابی تھا، وہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا تھا اور بعد میں یہ مسلمان ہوا تھا، اس کا ذکر انہوں نے صحابہ میں کیا ہے، اس کا دادا۔ لیکن اس شخص کا کہیں ذکر اصحاب میں نہیں ہے۔ اس شخص کے صحابی ہونے کی دلیل کیا ہے کہ ایسے شخص کا وجود ہے؟ اس شخص کے صحابی ہونے کی دلیل صرف یہی روایت ہے جو اس کتاب میں موجود ہے، اور اس روایت، یہ روایت کہاں سے آئی ہے؟ ایک ابو موسیٰ المدینی ہے، انہوں نے کتاب ذیل اسماء الصحابہ میں اس بات کو بلا اسناد کے نقل کیا ہے، ادعا کیا کہ ایسے صحابی کا وجود تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ کتاب ابن شاہین سے یہ بات ابن شاہین سے نقل کرتا ہوں، اور ابن شاہین ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین ہیں، اور ان کے اکابر محققین نے خود شہادت دی ہے کہ یہ بات ہے ہی بلا اسناد اور بلا دلیل۔ پس ایسے صحابی کا وجود طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافع ابن عیاض، اس کے وجود کا کیا دلیل ہے؟ صرف ایک، کہ یہی بات جو ابن اثیر جزری نے ابو موسیٰ مدائنی ذیل اسماء الصحابہ میں وہاں سے نقل کی ہے، یہ ہے بس، اس کا کوئی ذکر کسی کتاب حدیث اور روایت میں نہیں ہے۔ الصحابہ کے متعلق ان کی بڑی بڑی تصنیفات ہیں، کتاب الاستیعاب ہے جو صحابہ کے متعلق ہے، کتاب معرفت الصحابہ للحافظ ابی نعیم الاصبہانی وہ ہے، اور ان کے اسماء الرجال میں بہت ساری کتابیں ہیں، مثلا کتاب التاریخ الکبیر لمحمد بن اسماعیل البخاری ہے، اور بہت ساری ہم نام جو افراد گزرے ہیں علم روایت حدیث میں، ان کے متعلق ایک باب ہے المتفق والمتفرق، کہ جن کے اسماء متفق ہیں لیکن ان کی شخصیات متفرق ہیں، ان کے اسی باب پر علماء نے تصانیف کیے ہیں۔ خطیب بغداد کی کتاب ہے المتفق والمتفرق، اس میں اس شخص کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال نہ احادیث میں، نہ مغازی میں، نہ طبقات میں، نہ کتب علل میں، نہ کتب جرح و تعدیل میں اس شخص کا صحابہ کے درمیان کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی، صرف اس کے وجود کا ایسا شخص گزرا بھی ہے۔ یہی بات ہے جو یہاں پہ نقل ہوئی ہے، اور یہ خود بات بھی بلا سند ہے۔ بس اس بات کو رد کرنے کا پہلا مرحلہ کہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان ہے جو عائشہ کا چچا زاد بھائی ہے، یہ ہے کہ یہ قول جو کتاب ابن اثیر میں آیا ہے، اس قول کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ایسے شخص کے وجود کا کوئی شاہد ہی نہیں ہے صحابہ میں۔ اس کا دادا صحابی گزرا ہے لیکن اس کا باپ بھی صحابہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، چاہیے کہ اس کا خود اپنا کوئی ذکر ہو۔ یہ بات ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ادلہ آئیں گے کہ یہ کہنے والا شخص کی جس نے کہا تھا کہ میں عائشہ سے شادی کروں گا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو، یہ کہنے والا شخص وہی طلحہ ہے جو شورا میں عثمان کے ساتھ تھا، جو جنگ جمل میں اس کی قتل ہوئی ہے، وہی شخص تھا، وہ ہم ثابت کریں گے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جس صحابی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں یہ ایک موہوم شخصیت ہے، اس شخصیت کے وجود کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں سوائے یہی روایت جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ روایت بھی بلا سند ہے۔ یہ ہم واپس پلٹتے ہیں، یہ صفحہ کتاب ہے 88 نمبر صفحہ ابن اثیر کی۔ سمی طلحۃ الخیر، اس کو طلحۃ الخیر بھی کہا گیا ہے، کما سمی طلحہ ابن عبید اللہ، جیسے طلحہ ابن عبید اللہ کو طلحۃ الخیر کہا گیا ہے، وہ جو عشرہ میں سے۔ واشکل علی الناس، اور یہ لوگوں کے لیے مبہم ہو گیا ہے۔ اچھا، کیسے مبہم ہو گیا ہے؟ وقیل انہ الذی، کہا، یہ دیکھیں، وقیل، یہ خود بھی مصنف کو یقین نہیں، سب علماء جانتے ہیں، محققین جانتے ہیں، طلاب جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص، کوئی محقق اپنی کتاب میں ایک بات کو نقل کرتا ہے اور کہتا ہے قیل، کہا گیا ہے، تو یہ ایک اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے،
اس بات کی طرف ایک کنایا ہے کہ اس قول پہ زیادہ اعتبار نہیں ہے، کہا گیا ہے، ادعا کیا گیا ہے، یعنی یہ ادعا کیا گیا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ مصنف اس بات سے ہم نظر ہو. اس کو انہوں نے عبارت پڑھنے میں اس بات کو چھپایا اور اس بات پہ انہوں نے خیانت کا ارتکاب کر گئے. مولوی نقشبندی صاحب جو ہے، قیل کہا گیا ہے، انہو یہ وہی ہے، الذی نزل فی امرہ کہ جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کیا کریں، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ازواج کے ساتھ ان کے بعد کبھی شادی کر لیں. وذلك انه قال، کیونکہ اس نے کہا تھا لئن مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لتزوجن عائشہ، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے، خدا نستجیر باللہ، بلکہ تو اس نے کہا تھا کہ میں بتحقیق، لا ہے تحقیق کے لیے، یعنی حتماً بلا شک، نون تاکید، اتزوجن بلا تحقیق، حتمی طور پر میں عائشہ سے شادی کروں گا، میں عائشہ سے نکاح کروں گا، اس نے یہ کہا تھا. فغلط، پس اس نے غلط بات کی تھی، لذالک فغلط لذالک، اس کے لیے کہ یہ ہم نام ہے، ہم اسم ہے، اس کا نام متفق ہے، یہ نام میں مشترک ہے، اس کا اپنے نام میں اور باپ کے نام میں بھی، طلحہ ابن عبید اللہ، وہ بھی طلحہ ابن عبید اللہ. اس لیے اہل تفسیر کی ایک جماعت کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے متوہم ہو گئے، وہم کیا، فظنوا انه طلحہ ابن عبید اللہ الذی من العشرہ، کیونکہ وہ بھی انہوں نے یہ سوچا کہ وہ وہی طلحہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. لما رأوه لما رأوه یا لما رأوه طلحة ابن عبید اللہ التیمی القرشی وهو صحابی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی تیم میں سے ہیں، یہ بھی قریش میں سے ہیں، اور ان کا نام بھی طلحہ ہے، ان کے والد کا نام بھی عبید اللہ ہے، تو یہ ان کو غلط فہمی ہو گئی. وهو صحابی، یہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی. اخرجہ ابو موسیٰ ونقل هذا القول عن ابن شاہین، اس بات کو ابو موسیٰ المدینی نے، جن کا ولادت ہے سنہ 501 ہجری میں، 501 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، وفات نہیں ہوئی، تو ان کی حیات جو ہے 6 صدی میں ہے. یعنی فرض کریں انہوں نے کتاب ذیل الصحابہ کو لکھا ہے کس سال میں؟ مثلا 30 سال کی عمر میں لکھا ہو، جوانی میں لکھا ہو، 25 سال میں، یعنی سنہ 525 میں لکھا ہے فرض کریں. تو یہ سنہ 525 میں جو یہ کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، یہ واقعہ، اصل واقعہ کے کتنے سال بعد ہے؟ اصل واقعہ کے 515 سال بعد ہے، 517 سال بعد ہے. یہ واقعہ جو پیش آیا ہے کہ انہوں نے اس شخص صحابی نے غلط بات کی تھی، یہ ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنہ 11 ہجری میں، اس سے 1-2 سال پہلے، یعنی حجاب جب نازل ہوئی ہے اس وقت، مثلا فرض کیجئے 8 ہجری، 9 ہجری یا 7 ہجری یا آخر عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو 515 سال کے بعد اس بات کا اس نے ادعا کیا ہے اور کہا ہے کہ ابن شاہین نے یہی بات کی ہے. ابن شاہین کون ہے؟ ابن شاہین ایک مشترک اسم ہے کئی علماء کے درمیان. کس ابن شاہین نے ادعا کی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم. ابو موسیٰ نے یہ اپنی کتاب، ان کا کتاب ہے ذیل اسماء الصحابہ، اس کتاب میں انہوں نے ادعا کی ہے، اور وہ کتاب بھی مفقود ہے، اس کتاب کا کوئی ابھی نشان ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کی اصلی عبارت کتاب میں کیا تھا. بہرحال اسی بات کو جماعت عمریہ کے ایک بہت ہی عمدہ محقق حافظ ابن حجر عسقلانی جو فتح الباری کے مصنف ہیں، اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، جو صحابہ کی شناخت کی متعلق انہوں نے کتاب لکھی، اس بات میں ذکر کیا ہے. الاصابہ فی تمییز الصحابہ، جو یہ کتاب لکھی گئی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی، یہ کتاب ہے جزء خامس، 5واں جلد، سنہ 1429 میں یہ کتاب چھپی ہے. معزز ناظرین، اس کتاب میں صفحہ نمبر 424 میں یہ ہے زندگی نامہ 4289 طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح ابن عیاض ابن صخر ابن فلان ابن فلان ابن تیم التیمی یقال هو الذی، یقال حافظ ابن حجر نے بھی تصدیق نہیں کی ہے کہ آیا وَإِنَّ الَّذِينَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا، یہ آیا انہی کے متعلق نازل ہوئی ہے. کہا ہے اس نے کہ یقال، ایسا کہا گیا ہے، ایسا کہا جاتا ہے. اور علماء جانتے ہیں، محترم محققین جانتے ہیں کہ جب کبھی عالم یہ ذکر کرتا ہے اپنی کتاب میں کہ قیل او یقال، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے تضعیف کی طرف، اشارہ ہوتا ہے تمریز کی طرف، کہ یہ ایک صرف ایک قول ہے، اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. حد اقل مصنف اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے. اچھا، وہی بات وذلك انه قال لئن مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لأتزوجن عائشہ، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں فوراً حتماً بلا شک عائشہ سے میں شادی کروں گا. ذکرہ ابو موسیٰ فی الذیل عن ابن شاہین بغیر اسناد. خوب دیکھیے میرے معزز ناظرین، ابو موسیٰ نے اس بات کو ذیل اسماء الصحابہ میں ابن شاہین سے نقل کیے بغیر سند کے. یہ بات بندون سند ہے، اس بات کی کوئی سند نہیں ہے. اور جس نے اس بات کا ادعا کیا وہ کس قرن میں ہے، کس زمانے میں؟ 6 صدی میں. وہ سن 501 کا متولد شخص ہے، اس کی ولادت ہوئی سن 501 میں. فرض کیجئے اس 24 سال کے زمانے میں اپنی نوجوانی میں اول ہی اس نے کتاب لکھی، 20 سال کی عمر میں کتاب لکھ لی اپنی ذیل اسماء الصحابہ. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کچھ عمر گزرتی ہے وہ تحقیق و تالیف میں شروع کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں لکھا. پھر بھی اس نے 510 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس واقعے کے 500 سال کے بعد بلا سند کے ایک شخص ایک بات کا ادعا کرتا ہے کہ اس صحابی نے یہ کیا تھا، اور اس کے شخص کے صحابی ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے سوائے اس شخص کے ادعا کے کہ اس نے یہ ادعا کیا. تو اس بات کی کیا علمی قیمت ہے میرے معزز ناظرین؟ اس بات کے ہم اس نے ادعا کیا ہے کہ یہ بات کہ عائشہ سے شادی کا کہنے والا کون ہے؟ طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح ابن عیاض. اس کے یہ ہے. اچھا، اس کے پاس ہمارے پاس یہ دلیل ہو کہ ایسا صحابی گزرا بھی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ صرف اسی شخص کی ادعا. یعنی اس شخص کا طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح ابن عیاض کے صحابی ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے کہ یہی روایت، یہی ادعا. اور یہ بھی ادعا کہ یہ کہنے والا طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح تھا، یہ بھی ایک بات ہے جو خود حافظ ابن حجر کہتا ہے کہ اس بات کی کوئی سند نہیں ہے. سند نہیں ہے یعنی اس کو کبھی پروف نہیں کیا جا سکتا، اس بات پہ کوئی اعتنا ہی نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہم اثر ہوتے، مثلا یہ شخص ہوتا مثلا تابعین میں سے، وہ کہتا تو اس کی بات کی ویلیو تھی کہ بھائی اس نے سنا ہوگا کسی سے. تابعین کی بھی یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تابعین کے جو مراسیل ہوتے ہیں، تابعی بغیر سند کی کوئی بات کہتا ہے، اکثر وہ بھی ان کے نزدیک قبول نہیں ہے. صرف بعض تابعین ہیں، مثلا مسروق ہے، مثلا سعید ابن مسیب ہے، جو مشہور و معروف تابعین ہے، محمد ابن سیرین ہے، ان کے مراسیل بعض علماء کے نزدیک یا اکثر علماء کے نزدیک مقبول ہوتا ہے. لیکن 6 صدی میں کوئی ادعا کر جائے، وہ تو تابعی بھی نہیں، وہ خود حافظ ابن حجر کہہ رہا ہے کہ یہ بغیر سند کی بات ہے. تو بہرحال میرے معزز ناظرین، یہ ایک ایسی بات ہے جس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ بات بغیر کسی ہمارے اور ہم دلیل لائیں، ثابت کریں کہ کہنے والا یہ طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ میں سے ہیں، وہ طلحہ ہیں. اگر وہ ادلہ ہمارے پاس نہ بھی ہوں، یہ بات بذات خود یہ ایک بات ہے نہایت ہی گری ہوئی، نہایت ہی بے اعتبار، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 500 سال کے بعد ایک شخص نے ادعا کیا ہے اور اس کو سند اسناد دی کس کے متعلق؟ کس کو؟ ابن شاہین ایک بھی نہیں کہے ہیں. فی الذیل عن ابن شاہین بغیر اسناد. ابو موسیٰ نے اس ابن اثیر نے بھی یہی کہا کہ اس بات کو ابو موسیٰ نے ذکر کیا ہے اور ابن شاہین سے نسبت کی ہے. حافظ ابن حجر نے بھی یہی کہا کہ ابو موسیٰ نے ذیل اسماء الصحابہ میں اس بات کو ابن شاہین کی طرف نسبت دی ہے اور سند بھی اس بات کی کوئی سند نہیں ہے. اور اسی نے کہا کہ ان جماعت من المفسرین غلطوا فظنوا انه طلحہ ابن عبید اللہ. اور اس نے یہ بھی ادعا کیا ہے کہ مفسرین کے ایک جماعت ہیں جن کو غلطی ہو گئی، یہ غلط فہمی ہو گئی ہے. انہوں نے ادعا کیا کہ طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ میں سے وہ ہیں. اچھا، تو پتہ چلا کہ یہ بات بذات خود غیر قابل اثبات ہے، صرف ایک ادعا ہے. یہ واضح و آشکار ہے. ابو موسیٰ
المدینی جو ہیں وہ میں نے کہا کہ وہ سنہ 501 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، ان کی میلاد ہے، ان کی برتھ ہے. وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ کتاب الطبقات الشافعیہ للحافظ ابن کثیر، الجزء الاول طبع دار المدار الاسلامی. اس کتاب کو دار المدار والوں نے چھاپا ہے سنہ 2000. کیا ہے اس کتاب کے چھپنے کی سال؟ 2004 میں. 2004 ہے، سنہ نہیں لکھا واضح طور پر. اچھا، اس کتاب میں معزز ناظرین آپ دیکھیے صفحہ نمبر 669 پر معاف کیجیے 669 669 یہ آ گئے. حافظ محمد ابن ابی بکر عمر ابن ابی عیسیٰ احمد ابن عمر ابن محمد الحافظ الكبير ابو موسى المديني الاسبهاني احد العالم ولد في ذي القعدة سنة 5100. یہ ایک بہت مشہور عالم ہے. سنہ 501 میں، ایک معروف علماء میں سے سنہ 501 میں ان کی ولادت ہوئی ہے. انہوں نے اس بات کو اچھا، یہ ان کا فاصلہ اور زمان جو ہے بہت متاخر ہے، نہ تابعین میں سے نہ تابعی تابعین میں سے، یہ بہت متاخر ہے. ان کی ولادت ہجرت کے 500 سال بعد ہوئی ہے، اور یہ واقعہ جس کی ہم طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہجرت کے 7ویں سال 8ویں سال اس وقت پیش آیا ہوگا. اچھا، یہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے اس بات کی نسبت کس کو دی ہے؟ ابن شاہین کو. میں نے کہا ابن شاہین کئی ایک گزرے ہیں، کون سا ابن شاہین ہے ہمیں نہیں معلوم. بہرحال ابن شاہین کئی ایک ہیں، میں ان کی بہت مختصر اشارہ کرتا ہوں ان کی طرف. یہ ایک ابن شاہین ہے عمر ابن احمد بغدادی ابن شاہین ہے، ایک ابن شاہین ہے ابن شاہین واعظ بغدادی، ایک ابن شاہین ہے الفارسی سمرقندی. یہ سب عمری جماعت کے علماء ہیں. اس کے علاوہ بھی ابن شاہین ہوں گے، ہمیں جو ملے ہیں یہی 3 ملے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہوں گے. یہ سب بھی متاخر ہیں، ان کی طرف نسبت دی ہے. ابن شاہین فارسی 450 میں وفات ہوا ہے، ابن شاہین بغدادی 440 میں وفات ہوا ہے. ایک احمد ابن عمر ابن شاہین جو سنہ 300 کے قریب لگ بھگ وفات ہوا ہے. اور یہ سب بلا اسناد ہے، اس بات کی کوئی سند ہے ہی نہیں میرے معزز. ایک قول ہے، وہ قول بھی بلا سند، مجرد ادعا، صرف ایک کلیم ہے بس، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور بلکہ ہمارے پاس اس کے باطل ہونے کے لیے ادلہ بہت ہیں. ہم ثابت کریں گے کہ اس کا دادا صحابی تھا اس فرد کا، اگر اس فرد کا کوئی وجود بھی رہا ہو، اس کا دادا صحابی میں ہے، اگر یہ اس شخص کا وجود بھی رہا ہو تو یہ تابعین میں ہوا ہوگا. یہ بات اگر اس کو صحابہ میں مانا بھی جائے تو ہم دکھائیں گے کہ کہنے والا شخص عشرہ میں سے تھا، وہی تھا جو شورا میں تھا، وہی تھا جس کا جمل میں قتل ہوا ہے. ہم کو دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جزء 16 طبع مؤسسۃ الرسالہ. اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر 431 میں ابن شاہین کا ذکر ہے. یہ ابن شاہین کا وفات ہوا ہے سنہ 297 میں. ابن شاہین یہ جو ہے ابن شاہین، یہ سنہ 297 میں یہ ابن شاہین ہے. ابو حفص عمر ابن احمد ابن شاہین البغدادی، یعنی سنہ 300 کے ہی. ایک دوسرا ہے ابن شاہین واعظ بغدادی جن کا وفات ہے سنہ 440. یہ بھی سیر اعلام النبلاء میں ان کا ذکر ہے. سیر اعلام جزء 17 17واں جلد مؤسسۃ الرسالہ میں یہ کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 601. ابن شاہین یہ واعظ بغدادی ہیں. ابن شاہین ان کا وفات ہے سنہ 440 میں. ایک اور ابن شاہین جن کا وفات ہے سنہ 454 میں، وہ ابن شاہین فارسی ہیں. ابن شاہین سمرقندی فارسی، سیر اعلام النبلاء طبع مؤسسۃ الرسالہ 18واں مجلد، اس میں صفحہ نمبر 127 میں ابن شاہین کا ذکر ہے. ابن شاہین یہ تیسرا ابن شاہین ہے. بھلے ان کا وفات ہے سنہ 454 میں. تو یہ متعدد ابن شاہین. بہرحال حافظ ابن حجر نے واضح الفاظ میں، واضح عبارت میں کہا کہ یہ بات کیا ہے، بلا سند ہے. آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے معزز ناظرین، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ اس شخص کا نام طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح ابن عیاض کا نام صحابہ میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے.
مغازی میں اس کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں کوئی کسی نے اس سے حدیث روایت نہیں کی ہے، احادیث میں اس شخص کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اگر یہ شخص واقعا اتنا اچھا تھا، اتنا خوب تھا کہ اس کو طلحۃ الخیر کا لقب دیا گیا ہے، طلحۃ الخیر، تو اس کی روایت کہاں ہے؟ اگر اتنا اچھا آدمی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دوسرے صحابہ نے اس کو طلحۃ الخیر کا لقب، یعنی نیک طلحہ، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کے صحابی ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، صرف یہی ادعا جو ہم نے آپ کے لیے نقل کیا ہے۔ اور علماء نے جو ہم نام اشخاص ہیں ان کے متعلق کتابیں تصنیف کی ہیں تاکہ ان میں سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بلی ابن زبیر، کئی ایک عبداللہ ہیں ایسے، مثلا جن کے جو افراد ہوتے ہیں کہ پسر کا اور پدر کا، فرزند کا اور باپ دونوں کا اسم ایک ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے ان پہ کتابیں تالیف کی ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، المتفق والمفترق، جو ہیں خطیب بغدادی، جو تاریخ مدینہ السلام کے بہت بڑے رجالی اور بہت بڑے جرح تعدیل کے بلند پائے کے مولوی ہیں، ان کی کتاب ہے المتفق والمفترق للحافظ ابی بکر الخطیب البغدادی، طبع دار القادری، جو سنہ 1988 میں یہ کتاب، 1417 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اچھا، اس کتاب میں معزز ناظرین دیکھیں، باب طلحہ میں، طلحہ کے باب میں اس شخص کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس کتاب میں صفحہ 1242 میں، یہ 1242 جو ہم نام افراد ہیں۔ باب الطاء، طفیل ہیں، ایک طفیل ہیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ عائشہ کا جو ہے وہ رضائی بائی تھا بھائی، بلی او آخو عائشہ لأمہا، رضائی نہیں، عائشہ کا بائی ہے کہ اس کا ماں ام رومان۔ اچھا، یہ ام رومان عائشہ کی ماں جو ہے نا، اس سے پہلے یہ طلاق شدہ ہے، اس کے پہلے بھی ریکارڈ ہے، یہ یہاں سے پتہ چلے، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ چلیں، یہ طفیل بھائی طفیل ہے، اور ایک دوسرا کون طفیل ہے؟ انہوں نے طفیلوں کا ذکر کیا، احدہما، ایک یہ طفیل ہے عائشہ کا جو بھائی ہے۔ اچھا، دوسرا طفیل کون ہے؟ والآخر، دوسرا طفیل جو ہے وہ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کا کوئی ساتھی ہے کہ اس سے روایت کرتا ہے۔ اچھا بچے، اور کوئی بھی طفیل ہے؟ بس ختم، بس یہی ہے، طفیل دو نام۔ اور کتاب استیعاب میں بھی وہاں پہ طلحہ نام کے گزرے ہیں، ان کو ذکر کیا ہے۔ ان کے کتاب معرفت الصحابہ میں طلحہ نام کے موجود ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافے کا کوئی ذکر نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ کتاب تاج العروس میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ ایک غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تاج العروس آپ اگر دیکھیے وہاں پہ موجود ہے کہ طلحہ ابن موسیٰ نے کہا کہ میرے باپ طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحۃ الخیر کہا ہے، لیکن وہ ایک باطل قول ہے، باطل روایت ہے۔ کیونکہ کتاب تاج العروس میں جو روایت کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ طلحہ ابن موسیٰ ابن عبید اللہ یہ بہت معروف شخصیت ہے۔ طلحہ ابن عبید اللہ ابن موسیٰ کتب اربعہ میں، بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل میں، کتب جرح تعدیل میں اس کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ طلحہ ابن موسیٰ، طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان کا بیٹا ہے، اور یہ معروف و مشہور ہے، اور کتب اربعہ میں یہ روایت کہ طلحہ نے کہا کہ طلحہ ابن موسیٰ نے کہا، موسیٰ ابن طلحہ نے کہا کہ میرے باپ طلحہ ابن عبید اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحۃ الخیر کہا، طلحۃ الجود کہا۔ یہ روایت مختلف کتب میں موجود ہیں، اور یہ متعلق ہے راوی ہے موسیٰ ابن طلحہ جو اپنے والد طلحہ ابن عبید اللہ سے روایت کرتا ہے، اور اس کا شجرہ معروف و مشہور ہے، وہ معروف شخصیت ہے طلحہ ابن موسیٰ ابن عبید اللہ ابن عثمان، وہی طلحہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بہرحال طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافے جس شخص کی ادعا مولوی نقشبندی ثابت کر رہے ہیں، اور ابن اثیر کی وہ روایت پہ وہ اعتماد کر رہے ہیں، اس کے وجود کے کوئی شاہد نہیں ہے، اور اس کے صحابی ہونے کا بھی کوئی شاہد نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ مثلا کتاب تاریخ الاسلام زہوی صاحب کی، انہوں نے صحابہ کو کتنے جمع کرنے کی کوشش کی، ان کے اسماء کو۔ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء زہوی صاحب کی،
کتاب ہے میرے معزز ناظرین تاریخ الکبیر جناب اسماعیل بخاری کی، اسماء جمع کرنے کی انہوں نے کتنی کوشش کی ہے، وہ ان کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے ایسے شخص کا وجود رہا ہے۔ اگر واقعاً اس نے یہ کہا تھا تو اتنے بڑے علماء مثلا عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ یہ کہنے والا، سدی نے یہ کہا، ہم نے آپ کو دکھایا کہ قتادہ نے یہی کہا، معمر ابن راشد یزدی نے یہی کہا ہے، یونس ابن زیدی ایلی نے یہی کہا ہے، عبداللہ ابن وہب نے اپنے شیخ لیث ابن سعد سے یہی روایت کی ہے، اور یہ سب تابعین اور ان کے بعد والی آنی نسل میں بخاری سے پہلے کے بہت بڑے محدثین تھے اپنے زمانے میں۔ ان سے کیسے چھپ گئی یہ بات اور یہ کیسے ان کو خطا ہو گئی، انہوں نے یہ ضرورت ہی نہیں سمجھا کہ اس بات کو کی طرف وہ ایک اشارہ کر لیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو۔ یہ کتاب ہے الاستیعاب فی اسماء الاصحاب، ابن عبد البر صاحب کی کتاب ہے، جزء ثانی طبع دار الفکر، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 1427 دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 276 276، زندگی نامہ نمبر 2559۔ اس میں میرے محترم ناظرین دیکھیے اس شخص کا ذکر ہے، مصافح ابن عیاض ابن عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ القرشی التیمی، لہو صحبہ، یہ صحابی رہا ہے لیکن ولا احفظ له روایہ، لیکن اس کی روایت کے حدیث اس نے نقل کی ہو، اس کی کوئی روایت نقل نہیں ہوئی۔ کیسے جانتے ہیں کہ یہ صحابی ہے؟ بھلے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنگ بھلے اس کے صحابی ہونے کی بھی انہوں نے کوئی دلیل ذکر نہیں کیا، بس صرف اتنا کہا ہے کان مصافح ابن عیاض شاعرا محسنا۔ انہوں نے جب جنگ بدر میں، یہ شاعر آدمی تھا، جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا جناب حسان ابن ثابت کو، جو ایک صحابی ہیں اور وہ شاعر تھے، ان کو حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے کہ آپ حجو کیجئے، یعنی بری اشعار کفار کی مذمت میں کو ان کو ذلیل کیا جائے، ایسے اشعار آپ کہیے تاکہ ان کو خوب ان کی تذلیل کیا جائے۔ تو اس لیے جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں، منافق لوگ ہوتے ہیں، ان کی برائی بیان کرنا، ان کے لیے گندے الفاظ استفادہ کرنا، یہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ وہ بہرحال ان کو فرمان دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ حج کیجیے کفار کی۔ تو مصافح ابن عیاض نے کفار کی جانب سے انہوں نے حسان بن ثابت کا جواب دیا تھا، اور پر یہ پکڑے بھی گئے تھے۔ اب کب مسلمان ہوئے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، شاید وہی فتح مکہ کے وقت انہوں نے یہ مسلمان ہوئے ہیں یا کہیں بھی۔ بہرحال یہ شخص صحابی ہے، اگر صحابی بھی ہے تو اس کا دادا صحابی ہے جو جنگ۔ اب یہ اس شخص کا پوتا مثلا اس زمانے میں جوان ہوا ہوگا کہ عائشہ کے پیچھے لگ گیا ہوگا مثلا اس طرح، تو یہ غایت بہت بعید ہے۔ لیکن ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ شخص طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان، جو طلحہ کا چچا زاد بھائی، وہی طلحہ ہے۔ لیکن اگر وہ نہ بھی ہوتا نا تو صرف اسی لیے کہ اس کا دادا تو صحابی ہے، اس کے باپ کا بھی ذکر عبید اللہ، طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح صحابی ہے، عبید اللہ کا ذکر صحابہ میں نہیں ہے، اور طلحہ جو اس کا پوتا ہے یہ غایت بہت ہی بعید ہے کہ یہ مثلا بچپن میں یہ چھوٹا تھا تو عائشہ کے پیچھے پڑ گیا تھا مثلا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اذیت ہوئی ہوگی، اور خدا نے آیت نازل کی ہے کہ بھئی شادی نہیں کرنا ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایک مزاح والی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ ادلہ و شواہد جو ثابت کرتی ہیں بلا شک و بلا ریب کہ یہ غلط بات کہنے والا طلحہ ابن عبید اللہ تیمی تھا۔ ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے بہت اہم ہو کہ ہم ثابت کریں کہ طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ میں سے ہیں یہ ایک برے آدمی تھے، ایک مثلا غیر صالح نااہل شخص تھے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ طلحہ تو کا کوئی حساب ہی نہیں، گنتی میں نہیں آتا وہ طلحہ کیا ہے۔ ہم تو ان سے طلحہ سے بڑے۔ ہمارا مقصد ہے جو لوگ غاصب ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان بھی اتنا اہمیت نہیں رکھتے ہمارے لیے، ابو بکر، عمر، ان دونوں کے خلافت کا ابطال کیا جائے۔ اب طلحہ تو خود ان کا اپنا اجماع ہے ان کے علماء کا کہ طلحہ
عثمان کا قاتل تھا، اور مروان نے اسی لیے طلحہ کو قتل کیا تھا کہ یہ طلحہ کا عثمان کا قاتل ہے. اس کی ان کی کرتوتیں یہ انہوں نے برا کیا، یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے. یہ بعض لوگ بھائی چیلنج دیتے ہیں کہ آپ یہ یزید پہ بات کیجیے کہ یزید مسلمان ہے. یزید کی کیا پیجم، میں تو اس کے نام پہ بھی جو ہے نجاست ڈالنا گوارا نہیں کرتا. اس کا نام نجاست سے بھی زیادہ نجس ہے. یا معاویہ پہ ہم گفتگو کریں، ان چیزوں پہ ہم وقت ضائع نہیں کرتے. آپ کے جو بڑے بت ہیں ان کا انہدام کرنا بہت ہی آسان ہے، اور ان کو منہدم کرنے سے آپ کے جو پورا بت خانہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ ہمارا اصل مقصود ہے، اصل مطلوب ہے. اور وہ یہ اس لیے نہیں کہ ہم آپ کا دل آزاری کرنا چاہتے ہیں اور ہم کوئی فتح آپ پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. یہ بچگانہ باتیں ہیں، یہ دنیائی والی باتیں ہیں کہ ہم جیت گئے بھائی آپ ہار گئے. یہ تو بہت ہی اہل باطل کی بات ہے. ہم دین کی بات کر رہے ہیں. خدا کی جو شریعت ہے، خدا کی جانب سے جو نور آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہے ہمارے پاس، وہ ایمان، وہ اسلام، وہ قرآن، وہ شریعت، اس کی حفاظت اور پاسبانی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں بچگانہ والی بات، ہار جیت والی بات، یہ باطل ہے. ہم یہ بتیں اس لیے گرانا چاہتے ہیں، نہ کہ آپ کی دل آزاری ہو، نہ کہ ہم آپ پہ جیت جائیں، ہمارا غلبہ ہو، آپ مثلا مغلوب ہو جائیں، ہار جائیں. اس لیے نہیں، اس لیے کہ دین ہی یہی ہے، خدا کی رضا ہی یہی ہے. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اسلام میں ایک حقیقت ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، اور ان کے بعد 12 امام، 12 امام معصوم، انہی کی طرح، انہی کے مرتبے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علم الہی، 12 امام، 12 امام صاحب علم الہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع، خازن وحی اللہ، زہرائے اطہر، صدیقہ طاہرہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی نسل، ان کی اولاد، ان کا آخری ہمارے امام مہدی صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسلام اللہ علیہ وروح لہ الفداء، اپنے آبا کی طرح، اپنے اجداد کی طرح، انبیاء سے برتر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کے معصوم، ان کے پائے کے ترجمان الہی، خازن وحی الہی، اور سب معجزات و کرامات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ سب ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ کے پاس موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور وہ لسان اللہ ہے، خلفاء اللہ ہیں، اوصیاء اللہ ہیں. اور جو بھی شخص یہ چاہے کہ ان کے ساتھ کسی کو برابر کر دے، یا تو وہ جاہل ہے، نہیں جانتا، نادانی میں کچھ کر رہا ہے، یا تو وہ مشرک باللہ تبارک و تعالی ہے. اور کوئی بھی شخص ان سے دشمنی کرے یا اپنے آپ کو ان سے بہتر جانے، یا تو وہ نادان ہے، نادانی و جہالت میں یہ کر رہا ہے، اور بہرحال وہ دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، منکر ہے. 1,24,000 پیغمبر ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی اسلام میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، قرآن میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، شریعت میں کوئی حقیقت نہیں سوائے اس حقیقت کے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام خدا کے خلفاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو بھی ہے بت ہے، اس کو توڑنا ہے ہم نے. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں. بہرحال یہاں پہ طلحہ کا برائی مقصود بیان کرنا اس ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی. اگر ہم متائن بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بڑے بتوں کا. یہ کتاب ہے شرح مشکل الآثار، ابو جعفر الطحاوی کی کتاب، احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی کی کتاب شرح مشکل الآثار، جو شعیب ارناؤوط صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بلکہ میں بہتر ہے کہ اس معاملات کو اس کو ایک دوسرے ایپیسوڈ میں بیان کروں، کیونکہ یہ سب باتیں ایک ایپیسوڈ میں بیان کیا جائیں تو اس کا لیکچر لمبی ہو جائے گی. تو میں انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں اس بات کی دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ کلمہ کفر کہنے والا طلحہ تھا. کون سا طلحہ؟ وہی طلحہ جو عشرہ میں سے، جو شورا والا طلحہ، جو اس شورا میں، جس شورا سے عثمان خلیفہ بن کے نکل آیا تھا، اسی شورا کا ممبر طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان التیمی، عائشہ کا چچا زاد بھائی، وہ اسی نے یہ کلمہ کفر اور یہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ کہنے والا وہی ہے. یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. حیدر کے چاہنے والوں کی خدمت میں میرا سلام، خدا کے درود، خدا کے صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دشمنان امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، منکرین حق زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا پر
خدا کی بے شمار لعنتیں، بے شمار بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد.